بہت ہی عمدہ انٹرویو چل رہا ہے جناب عمران خان کے ساتھ. یہ میرا پہلا انٹرویو ہے اقتدار سے ان کی علیحدگی کے بعد. 10 اپریل کے بعد یہ پہلا انٹرویو ہے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. اور پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، سیلابی، سیاسی، معاشی جنجال سے، عمران خان صاحب کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا وہ تنہا ڈھونڈیں گے، اور اس کے لیے ان کے پاس کیا راستہ ہے اور کیا روڈ میپ ہے؟ جناب عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم، حضرت پھر اس کے لیے کیا کریں؟ ابھی تو الیکشنز نہیں یہ کرا رہے، اور اگر آپ کرانا چاہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو، یا تو آپ نے کہا کہ طاقت کے ذریعے تو میں نہیں کرنا چاہتا، میں آئین کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں. میں جو سوچ سکتا ہوں ایک سینیریو جو کہ اس حکومت کو پھر کہہ رہے کہ آپ کی گورنمنٹ سے پنجاب میں، کے پی میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں آپ اپنے تمام لوگوں سے کہ استعفیٰ دے دیں. میں میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا سینیریو ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے پہ مجبور ہو جائے، یا کچھ ہو جائے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو، اور پھر اس کی کاسٹ بھی ہوگی نا سر، اکنامک کاسٹ بھی ہوگی، اس کی مصیبت کی کاسٹ بھی ہوگی، اس کی ساری چیز ہوگی. 3 مہینے کے لیے انٹرم گورنمنٹ، پھر یہ ساری چیزیں. سر پلیز میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے اس وقت کے لیے یہ بیسٹ سولوشن ہے، انلیس کہ ہم 3-4-6 مہینے کے لیے ایک مڈل روڈ ڈھونڈیں جس میں کہ اس کو ٹھیک کریں اور پھر آگے کے لیے جائیں. اور اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. آپ کی پارٹی کو، آپ خود چاہے ذاتی طور پہ نہ تشریف رکھیں ان کے ساتھ، لیکن تمام لوگوں کو بیٹھ کے ایک فارمولا، ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا نا سر. اسی طریقے سے ہوگی یہ بات، یا طاقت سے ہوگی؟ تو وہ بتائیے کیسے طاقت سے ہوگی. جی اچھا کامران، 2 چیزیں. ایک آپ نے کہا کہ پہلے 3-4 مہینے 6 مہینے لگائیں اور ملک کو سٹیبلائز کریں. اگر مجھے یہ کانفیڈنس ہوتا کہ یہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں تو میں انتظار ہی کر لیتا. مجھے خوف ہے کامران کہ یہ ادھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو جو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے ڈر ہے، اگر IMF کہہ رہا ہے، بلکہ ایک ورلڈ بینک نے بھی ایک آرٹیکل یا میں نے پڑھا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس طرف اب جا رہا ہے اور جس طرح کی مہنگائی اور پھر بجلی کی، اور انہوں نے اور فوڈ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سول سٹرائف کی طرف جا رہا ہے. جس طرح سری لنکا کے اندر پبلک خود ہی باہر آ گئی. اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پبلک باہر نہیں آئی، وہ اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو منظم قسم کی باہر نکالتی ہے. ہم جلسے کرتے ہیں اور پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، کیونکہ ان کے پاس کوئی آنسرز نہیں ہے کامران، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ کیسے حل کرنا ہے. ان کی ہر چیز فیل ہوتی جا رہی ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کروائیں، آپشن تو ساری بری ہیں، لیکن بیسٹ آپشن یہ ہے کہ الیکشن کروا کے ایک قسم کا پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. سر جدھر تک آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، بالکل ایک منٹ کامران میں لاسٹ چیز کہہ دوں، ہمارے پاس بالکل یہ آپشن ہے. ہماری گورنمنٹس ہیں، ہم گورنمنٹ سے سارے استعفے دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہم آپس میں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہم کب کر سکتے ہیں. صرف ڈر ایک چیز کا ہے کہ انہوں نے جو پنجاب میں جب ان کی گورنمنٹ، یہ شہباز شریف کے بیٹے نے جب گورنمنٹ سنبھالی تھی، جو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، جو انہوں نے 25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں 3 رات کو جا کے عورتیں ہوتے ہوئے جو انہوں نے لوگوں جس طرح خوف پھیلایا، پھر FIRs، میرے اوپر کوئی 20 FIRs ہیں، میرے اوپر دہشت گردی کی FIR، ہر روز کوئی نیا کیس نکال دیتے ہیں. میری ساری لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے مل کے کام کریں، دوسری طرف ہمیں دیوار کے کونے سے لگا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور ان کو قبول کر لیں، اور ان کی اپنے نیب کے کیسز ختم کر رہے ہیں. 1100 ارب روپے کی ان کی نیب کے کیسز ہیں جو یہ بیٹھ کے انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے وہ کیسز ختم کر رہے ہیں، اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ جی ملک کو مشکل ہے. ملک کو مشکل بڑھتی جائے گی. طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ تو اور 4 مہینے میں تو ملک کدھر سے کدھر پہنچ گیا، تو یہ تو اور نیچے لے کے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ ہے نا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں شاید ہوا ہے، دنیا میں دوسری جگہوں پہ شاید کہیں کہ عوامی ایک انقلاب آ جائے، ایک عوام نکلے، مطلب ایک ایسی چیز ہو جائے کہ یہ سیلاب ہے، یہ تباہی ہے، اس دوران عوام کو آپ نکالیں، موبلائز کریں، لوگ نکلیں.
وہ گھیر لیں، پرائم منسٹر ہاؤس کو گھیر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، پھر کہیں جا کے چلیں وہ الیکشن کال کر دے، پھر بھی آپ کا مطالبہ ظاہر ہے، بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو دوسرا ہونا چاہیے، نیا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہوں۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ وہ آئینی قانونی طور پہ وہ کیسے ممکن ہوگا، کیا یہ ہے ڈویبل؟ کیونکہ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور تبدیلی آئے، اس کا بھی راستہ کوئی ممکن ہے۔ پھر اگین ریکال کرنا چاہوں گا، اس پوری صورتحال میں، اس اکانومی میں، اس سیلاب کی صورتحال میں، اس پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن میں۔ کامران نمبر 1، میں آپ کو یہ آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کو میں شروع سے 26 سال سے آپ کو انٹرویوز بھی دے رہا ہوں، میں جب چاہوں قوم کو سڑکوں پر نکال سکتا ہوں۔ آج جو پاکستانی قوم ہے، کبھی پاکستان میں میں نے اس طرح قوم نہیں دیکھی کہ 2 گھنٹے کی کال دیتا ہوں، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہی اس کو ٹرن کرنا سری لنکا کی طرح کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کامران، میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت ملک مشکل میں ہیں، معیشت برے حالات میں ہے، اوپر سے سیلاب آ گئے، ہم ان کو پرامن، یہ جو جلسے ہیں ہمارے سارے پرامن ہیں، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں لوگوں سے، لوگ جنون دیکھتے ہیں لوگوں کا اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کو ٹرن کرنا، پبلک جو اب موومنٹ ہے، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، کیونکہ لاوا تو پکا ہوا ہے، لوگ تو ویسے ہی تیار ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا نا چیف الیکشن کمیشن کا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی الیکشن کمشنر کو اس طرح کی بائسڈ، اس طرح کی جانبدار قسم کی جو اس نے پرفارمنس دی ہے، میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا۔ سر اب یہ بھی تو آپ کے لائیو ہے نا، یہ تو آپ ہی نے ہمیں دی مخالف آپ، بہت بڑی غلطی ہوئی میرے سے کامران، مجھے تو ہمیں تو اس کی سزا نہ دینا، ڈیڈ لاک ہو گیا۔ نہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ان کے اپنے تھے، شہباز شریف نے اپنے الیکشن کمشنر دیے، ہم نے اپنے دیے، ہمیں ان کے منظور نہیں تھے، ان کو ہمارے منظور نہیں تھے۔ بیچ میں پھر انہوں نے امپائر بن کے آ کے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا۔ کیا انہوں نے گارنٹی دینی تھی کہ یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا قبر میں چاقو مارنے کا؟ لیکن خیر، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے، انہوں نے جو پنجاب میں بائی الیکشن کروائے ہیں، پورا زور لگایا الیکشن کمیشن نے ہمیں ہرانے کا، 2 سیٹیں انہوں نے ہمیں ہرائیں، رزلٹ روک کے ڈبل سٹیمپ کر کے ایک 50 ووٹ سے پنڈی کی سیٹ ہرا دی، وہ اگلے مظفر آباد میں اگلے دن رزلٹ دیا ڈیلے کر کے۔ اور اس الیکشن کمیشن نے کامران الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اس نے سیبوٹاج کی۔ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے ہی نہیں، ان کو تو جو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ موڈ الیکشن وہ کرواتا ہے۔ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیوں لے کے آ رہے تھے؟ کیونکہ 90% جو دھاندلی کی جاتی ہے وہ جب الیکشن کلوز ہوتا ہے اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ اب الیکشن کلوز ہوتا ہے، ووٹنگ مشین سے بٹن دباؤ رزلٹ آ جاتا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ آئے، اور آج بھی اگر آپ نے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، جب تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں آتی، پٹن ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اس نے کہا 130 طریقے ہیں رگ کرنے کے الیکشن، 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں ووٹنگ مشین سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے۔ اور اس نے ریزسٹ کیا۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات کی کہ میں عوام کو اس وقت نکالنا نہیں چاہتا، بہت آسان ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ آپ اس وقت ظاہر ہے جس مقبولیت کی لیول پر ہیں، عوام کو نکالنا وہ ایک طوفان، اور وہ آپ کہتے ہیں وہ میں نہیں چاہتا۔ پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے آئینی قانونی طور پہ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ تمام لوگ استعفیٰ دے دیں، پھر گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ نہ، کیونکہ نیشنل اسمبلی سے آپ نے استعفیٰ دیا، اس کا شاید نقصان ہی ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کو ایک اوپن فیلڈ مل گئی اور وہاں بہت ساری انہوں نے قانون بنا لیے اپنی مرضی کے۔ تو کیا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک وے آؤٹ نکالتے، جس میں یہ فلڈ کو بھی شامل کرے، اکانومی کو بھی شامل کرے، الیکشنز کو بھی شامل کرے، الیکشن کمشنر کو بھی شامل کرے؟ آپ نے آج تک ڈائیلاگز کی آفر نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سڑک کی بات نہیں کر رہے، عوام کی بات نہیں کر رہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، جو اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کروڑوں لوگ جس میں آپ کے سپورٹرز بھی ہیں،
تو کیا وہ ایک آپشن ہو سکتا ہے جس میں کہ آپ گورنمنٹ کو کہیں آؤ بیٹھو اور یہ میری باتیں اس پہ بیٹھ کے بات کرو, اور پھر کوئی بیچ میں پڑے یا کوئی بھی ہو اس چیز کو اس کو کسی جگہ پہ پہنچائیں ہم؟ دیکھیں کامران, پہلے تو مجھے شہباز شریف سے میں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ رہے ہیں, جو میڈیا کے لوگوں کو جس طرح FIRs, بڑے اچھے ہمارے رسپیکٹڈ جرنلسٹ جس طرح ارشد شریف اور سابق شاہ, وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں, ایاز امیر جیسے دانشور, ان کو آپ نے ذلیل کیا, اور دوسرا عمران ریاض, اور بھی لوگ دھمکیاں آتی ہیں, چینلز کے اوپر زور, ARY بند کرنا, بول کو جو ہمارے ساتھ لگتا ہے ان کو ٹیلی فون آ جاتے ہیں, ان نیمڈ نمبر سے ان کو دھمکیاں آ جاتی ہیں. میں نے شہباز شریف سے پوچھا بتاؤ یہ تم کر رہے ہو؟ کبھی پاکستان کی کسی ڈیموکریٹک پارٹی نے آج تک ایسے کیا ہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو بتاؤ کون کر رہا ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے کر ہی نہیں سکتے. مجھے یہ دوسری حکومت, ان کا پرابلم دوسرا کیا ہو گیا ہے کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا الیکشن سے. جب سے یہ پنجاب کے بائی الیکشنز ہارے ہیں دھاندلی کے باوجود, پھر اس کے بعد کراچی کا الیکشن 3 گنا زیادہ ووٹ پڑی ہے ساری پارٹیز کو ایک طرف, اور تحریک انصاف کو 3 گنا زیادہ, جبکہ تقریباً ساری پارٹیز اکٹھی جیت رہی. پھر سوات کے اندر الیکشن ہوا, نون کی سیٹ تھی, ساری پارٹیز نے مل کے لڑا, وہاں بری طرح ہار گئے. یہ ڈر گئے ہیں. ابھی جو یہ بھاگے ہیں الیکشن سے, یہ جو 3 بائی الیکشنز آنے تھے 2 دن پہلے, یہ الیکشن سے ادھر سیلاب بھی نہیں تھا, الیکشن سے بھاگ گئے. ان کو خوف ہے. خوف یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا انہوں نے ہار جانا ہے, اور یہ اور نیچے سنک کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے, نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کے خلاف. تو ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, گورنمنٹ میں بیٹھتے اور برا ہوتا ہے, گورنمنٹ سے باہر نکلتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں, انہوں نے ہار جانا ہے. اس لیے ان کے ہاتھ میں اب فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ وہ ہے جو کہ یا تو ہم اب پبلک پریشر ڈالیں گے, جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا, ہم 2-3 ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں, آئین کے اندر رہ کے کریں گے. لیکن الیکشن کامران پلیز, میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں, جو آج پاکستان کے حالات ہیں, اگر آپ نے اس ملک کو مزید اور نیچے جانے سے روکنا ہے, جو شروع ہوئے یہ جب سے یہ آئے ہیں 10 اپریل سے اور اب تک, مجھے بتائیں ایک چیز بتائیں امپروومنٹ ہوئی ہے پاکستان میں. مجھے ایک چیز بتائیں جو بہتر چل رہی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں جو نیچے نہیں جا رہی. جی ہاں, وہ ہوتی ہے بات. اور یہ اچھا, اب اس کے بعد اب اگلے ایک اور بڑا مرحلہ ہے. آج ہم جس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں 12 ستمبر کی تاریخ ہے. اب الیکشن چیک کچھ بھی ہو جائے تو الیکشن تو آج سب کچھ چھوڑ کے الیکشن اناؤنس بھی ہو جائیں تو اب یہ کہ دسمبر وغیرہ میں الیکشن ہوں گے, پھر اس کی اپنی وہ معروضات ہے. لیکن نومبر اینڈ میں آرمی چیف کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, اور اس پر آپ کا ایک بیان جو ہے یقیناً اس نے بڑی کنٹروورسی کریٹ کی تھی. لیکن اب تو یہ آرمی چیف کی بات جو ہے وہ طے ہے, اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دے گی, اور پھر وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں سے ایک ہوگا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایک بیان دیا جو جس میں کنٹروورسی بھی نہیں, اس سے کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا جی اس حکومت کا کام ہے, یہ جس کو آرمی چیف بنائے یہ میرا کام نہیں ہے, کسی کو بنائیں کسی کو نہیں بناتے, کسی کو کرتے ہیں کسی کو ایکسٹینشن دیتے, یہ میرا کوئی کام نہیں ہے. بہت ہی سافٹ سپوکن آپ نے وہ بات کی تھی, مگر 10 دن بعد آپ نے پھر وہ کنٹروورسی والی بات کر دی, جس میں کہ ایک یہ بات ہو گئی کہ میرٹ پہ کون ہے اور محب وطن کون ہے, اور سارے ظاہر لیفٹیننٹ جنرل سے وہ کہ بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی. اب تو یہ معاملہ سیٹل ہے نا سر, کہ اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہے کہ جس کو چاہے گی بنا دے گی, اور ظاہر بنانا چاہیے, جو بھی لیفٹیننٹ جنرل سینئر ہے جیسے بنتے رہے آج تک ویسے ہی بن جائیں گے. کامران دیکھیں, میں سب سے پہلے تو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, دنیا میں وہ قوم اوپر جاتی ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے. کرکٹ ٹیم وہ اوپر جاتی ہے جو میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے. ادارہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ اگر آپ کامیاب ہونا ہے اس میں میرٹوکریسی ہوتی ہے. آج اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کا میرٹ کا نظام بہتر ہے بنسبت ان ڈیولپنگ ملکوں میں جدھر سفارش چلتی ہے, نیپوٹزم چلتی ہے, جو قائد اعظم نے 1947 میں بات کی تھی. جو میرٹ ہے, اگر معاشرے کے اندر میرٹ نہیں ہے, معاشرہ دوسرے ملکوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتا.
آج اگر آپ چائنا کی رائز دیکھیں, اور میں چائنا گیا اور انہوں نے مجھے پورا اپنا سسٹم بتایا, کمیونسٹ پارٹی کی ورکنگ بتائی. چائنا کی رائز کی ایک بہت بڑی وجہ میرٹوکریسی ہے. ان کا سسٹم ہے کہ معاشرے میں وہ میرٹ اوپر لے آتے ہیں, پورا سسٹم بنا ہوا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی, میرٹ پہ ہونی چاہیے. میں بار بار کہوں گا یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے, لیکن میں نے ساتھ یہ کہا نہ آصف زرداری کوالیفائڈ ہے میرٹ کے لیے, نہ نواز شریف کوالیفائڈ ہے. ایک ہے مفرور ملک سے, کانوکٹ ہے, سزا یافتہ ہے, پیسہ اس کا ملک سے باہر پڑا ہے, بیرونی سازش کے تحت ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. آصف زرداری بالکل وہ ہے 30 سال سے پیسے چوری کر رہے ہیں, بار مضمون ہے اس کی کرپشن کے اوپر. ان کی پرائرٹی میرٹ نہیں ہے, ان کی پرائرٹی ہے اپنے پیسے بچانے. یہ جو بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں ان کی صرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم پیسہ کیسا بچ جائے. انہوں نے یہ جو میری گورنمنٹ گرا کے یہ آپ اوپر بیٹھے تھے, یہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں تھا. انہوں نے اپنی چوری بچانی تھی, اور وہی NRO لے کے تو 1100 ارب روپے بچا گیا. تو میں بیسکلی یہ کہہ رہا تھا کہ میرٹ کے پہ سلیکشن ہونی چاہیے. اور میں اس پہ بھی کہتا ہوں اگر یہ الیکشن ہو, چور دروازے سے نہ آئیں. باہر کے ملک کی سازش کے تحت ایک 85 تو سیٹس ہے نون لیگ کی, ہماری 155 سیٹ ہے. اس کی کوالیفیکیشن کیسے ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے مفرور ایک آدمی کو آرمی چیف سلیکٹ کرے؟ اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, جیت جاتے ہیں, ہاں پھر یہ اپنا اپوائنٹ کریں. تو خان صاحب وہ فری اور فیئر الیکشنز آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت تو وہ تو 90 دن بعد ہوں گے, تو کیسے ہوں گے؟ اس سے پہلے پھر کیا ہو اس کے لیے؟ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو؟ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے. دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ملک کی بہتری کے لیے اگر اس کی پروویژن نکل سکتی ہے. میں وکیلوں نے مجھے بتایا کہ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. نہیں, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے. ایشو تو اس وقت سب سے بڑا اور ہے. اس وقت تک کے لیے صاف بات ہے نا سر, کہ اس وقت کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. دیکھیں کامران, میں نے اس کے اوپر کوئی تفصیل میں نہیں سوچا. میں نے تو ایک پوائنٹ صرف یہ کہا تھا, پرائم منسٹر اینڈ ویٹنگ ہے, آپ کو ان چیزوں کا تو ہمیں دینا ہے نا جواب سر, کہ ابھی کیسے ہوگا اس وقت اس سیلاب کی صورتحال, معاشی صورتحال میں الیکشن کیسے ہوں. نیا آرمی چیف آنا ہے, بہت ہی ضروری ہے. آئین قانون ایک صاف بات کہتا ہے, جو کہ گورنمنٹ ان پاور ہے وہ بتا دے کہ اس نے کس کو آرمی چیف بنانا ہے. پاکستان کے اندر بالکل صاف طریقہ لکھا ہے, اس کے لحاظ سے وہ جیسے اب تک بنتے رہے ایسے وہ بنا دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی فارمولا ہے تو وہ ایکسپلیسٹلی بتائیے نا, صاف صاف بتائیے کہ ایسے کر لو. جیسے کہ مجھے لگا کہ مثال کے طور پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ لگا دیں. چلے بالکل فبیہا, اس کے لیے بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی, مگر اس کے لیے صاف الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جنرل باجوہ کنٹینیو کریں آرمی چیف, اور جب الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد نئے جو گورنمنٹ آئے پھر وہ آرمی چیف لگائے. از دیٹ رائٹ؟ میں اس کا وکیل کیا کہتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, میں نہیں جانتا. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے. ملک کے حالات جس طرح کہتا ہے اور کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں یہ سیلاب سے. اس دور میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصلہ سر بات کریں گے نا اس سے, آپ پھر بیٹھ کے بات کریں. آپ فرمائیے نا سر, بات کریں, پھر آپ آفر کریں بات کی. کامران میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے کوئی بات تو کرے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ابھی تک تو جس طرح بائی الیکشن سے بھاگے ہیں, ابھی تک تو وہ بیچارے الیکشن کا نام سن کے ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر سر آپ نے ابھی ایک لفظ کہا, وہ قوم کے لیے بڑی اس کی اہمیت ہے. آپ نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ قوم کے لیے یہ بھی کہ اگر یہ دو فورسز بیٹھ کے بات کریں اور خان صاحب بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مزید مقبولیت بڑھائے گی. اب اس کا مجھے ایک روڈ میپ بتا دیجئے کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے یہ کر دیا جائے, اور یہ
اس کا اثر اس میں میرا عمران خان سے یہ درخواست ہوگی اور توقع ہوگی کہ آپ مجھے پھر تھوڑا سا روڈ میپ بھی بتائیں گے کہ یار ابھی الیکشن کی یہ صورتحال ہے کامران، اس کو ہمیں ایسے اس وقت ہمیں اکانومی کی یہ چیزوں کو تو ابھی فوراً ایڈریس کرنا ہے، ابھی سیلاب کی یہ ریلیف ہے، یہ کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، ان کو ہمیں سیٹل کرنا ہے، یا اسی دوران ہم نے الیکشن کرانا ہے، وہ ایسے کرائیں گے اور اس کے لیے میں بات کروں گا، مگر یہ چیزیں ہمیں طے کرنی ہے۔ کچھ تو اس کی سر اسپیسیفکس تو دینا پلیز۔ کامران دیکھیں، میں نے تو کوئی پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا، میری تو کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، میں نے تو جب ان کی طرح جب مشکل آتی ہے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے گھروں میں، محلوں میں، برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی نہیں رہ سکتا ان محلات میں اور مہنگے لندن کے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں۔ میرا تو یہی جینا مرنا ہے۔ میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت بہتری کیا ہے۔ میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جتنی دیر گورنمنٹ رہ رہی ہے، مجھے تو کبھی اس طرح کی میری جماعت کو مجھے مقبولیت نہیں ملی، ایسی پاپولیرٹی نہیں ملی جو آج ہے، تو وہ تو ان کے پاس تو اب حال ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو نیچے جائیں گے۔ لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ادھر لے جائیں گے اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ کتنے سال لگیں گے ملک کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکنامک سٹیبل نہیں ہوتی۔ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی ان کے ہوتے ہوئے، ان کو خود ہی نہیں پتا کتنی دیر چلیں گے، یہ تو آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے جس طرح یہ کٹھے ہوئے ہوئے۔ سو اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کے لیے آپ تیار ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر if I am right کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے۔ یہ دو باتیں جو میں نے ابھی السٹریٹ کی، یہ دو باتیں تو آپ نے کہیں، آپ اس پہ قائم ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بات کرو گے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم روڈ میپ بناتے ہیں، اور یہ کہ اس وقت تک، کیونکہ ظاہر ہے کہ سر آج 12 ستمبر نہیں ہو سکتا نا، مطلب وہ تو 3 مہینے کے اندر ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے، تو آرمی چیف جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت جنرل باجوہ کنٹینیو کرے، یہ آپ کی پوزیشن ہے؟ کامران، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر آ جاؤ۔ اگر وہ تیار ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے، اس میں یہ بھی پروویژن ہو سکتی ہے کہ سندھ کے اگر ابھی حالات 2 مہینے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں کہ سندھ کا الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فیصلہ تو کریں کہ آپ نے ملک کو سٹیبلٹی دینی ہے یا نہیں دینی، اس کے لیے ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں الیکشن، یہ نہیں کہ وہ ڈونلڈ لو کہہ کے عمران خان کو ہٹاؤ اور اس کے بعد عدم اعتماد ہو جائے اور پھر عمران خان ہٹ جائے اور پھر یہ پیسے دے کے لوگوں کو خرید کے اوپر آ جائیں لوٹے بنا کے، اور پھر کہیں جی ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ الیکشن جیتے اس کے بعد یہ آئیں پھر اپنا آرمی چیف الیکٹ کر دیں۔ بہترین آپ نے فرمایا اسٹیبلٹی کے لیے، لیکن ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بات ہو سکتی ہے، الیکشنز کے لیے آپ پہلی بات کریں، بات ہو سکتی ہے، نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، وہ آرمی چیف بنائے۔ کمرشل بریک اور بہت ہی حساس معاملات جس پہ مزید عمران خان صاحب سے ہمیں بات کرنی ہے، فوج کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کس طرح کے وہ چاہتے ہیں، کیسے وہ بہتر سے بہتر ہوں گے، امریکہ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات، یہ بھی ایک بڑا کلیدی سوال ہے جس کا ہمیں کرنٹ سٹیٹس، موجودہ حالات میں کیا لیول ہے وہ ہمیں پوچھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھنا ہے کہ عمران خان نے آخر کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی نہیں مانگی اور کیا آئندہ وہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے جناب عمران خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔